بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں صحابیات کے ایسے نام آپ کو بتائے جا رہے ہیں جو نہایت ہی مقدس اور بابرکت ہیں۔ دل کو لبانے والے یہ نام ہیں، خوبصورت اور معنی کے ساتھ یہ نام ہیں، لہذا ناموں کے بارے میں ضرور جان لیجیے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے پاس جو پہلا نام ہے وہ ہے حمنا، تو اس نام کے معنی ہیں بہت محبت کرنے والی، اور یہ صحابیہ کا بھی نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ نام نہایت ہی بابرکت اور عظمت والا ہے۔ دوسرا نام ہے ہانی، تو جان لیجیے کہ یہ ابو طالب کی بیٹی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام ہے۔ عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں، اور ہانی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے پرمسرت، خوش دلی، خوشحالی، لہذا اس اعتبار سے ہانی کا مطلب ہوا ہانی کی ماں۔ یہ نام نہیں، کنیت ہے، صرف ہانیہ نام رکھیں۔ البتہ چونکہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ کی کنیت ہانی تھی، لہٰذا ان کی نسبت سے اسے بطور نام رکھنا چاہیے، تو اس میں بھی گنجائش ہے، جیسا کہ بچے کا نام ابو بکر اور ابو ہریرہ رکھنا جائز ہے۔ تیسرا نام ہے امارہ، لڑکی کا امارہ نام رکھنا درست ہے۔ امارہ کا معنی ہے وہ چیز جس کے ذریعے مکان کو آباد کیا جائے، یا ہر وہ چیز جسے سر پر رکھا جائے، مثلا امامہ، ٹوپی، تاج وغیرہ۔ یہ نام صحابیات کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ نیز ایک صحابیہ ہے نصیبہ، ان کی کنیت امارہ تھی۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ عہد والے دن میں نے جب بھی اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو ہمارہ کو میری جان بچانے کے لیے میرے دفاع میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے پاس چوتھا نام ہے آسیہ۔ آسیہ کا معنی ہے مضبوط عمارت، ستون۔ آسیہ فرعون کی مومن بیوی کا نام تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے شہید کر دی گئی تھی۔ آسیہ نام رکھنا درست اور نہایت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے۔ نمبر 5، اگلا نام جو کہ نہایت ہی فضیلت اور برکت والا ہے اور صحابیہ کا نام ہے برکہ، اور اس کا معنی بھی یہی ہے، فضیلت والی اور برکت والی۔ نمبر 6، صحابیہ کا نام ہے ثنا۔ اس نام کے معنی ہے روشنی، ریشم، اور ایک جڑی بوٹی کا نام ہے۔ نمبر 7 پر اسانہ نام، جان لیجیے کہ اسان ایک صحابی رسول کا نام ہے، اور اسان کا معنی ہے بہت اچھا۔ یہ ایک صحابی کا نام ہے جن کا پورا نام اسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اشعار پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کے نام پر نام رکھنا باعث برکت ہے، لہٰذا اسانہ نام اسی سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی، اس لیے یہ نام بہت بہتر ہے۔ نمبر 8، اگلا نام ہے زینب۔ اس کے معنی ہے صحیح اور خوشبودار۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا نام ہے۔ اس لحاظ سے بچوں کے تمام ناموں میں اہل بیت کی بیٹیوں کے ناموں کی سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت مانی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں جتنے بھی نام بچوں کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں وہ سب کے سب نہایت ہی معزز اور برکت والے نام ہیں۔ لہٰذا نمبر 9 پر جو نام ہے فاطمہ، اور اس نام کے معنی ہے دودھ چھڑانے والی، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا نام ہے، اور اس لحاظ سے بھی حضرت فاطمہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد کا سلسلہ حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ نمبر 10، زنیرہ۔ اس نام کے معنی ہے غور و فکر کرنے والی عورت۔ نمبر 11، اسما۔ اس کے معنی ہے بلند۔ اسی طرح اور بہت سے نام ہیں، یہ کئی صحابیات رضی اللہ عنہ کے نام ہیں۔ نمبر 12، زورہ۔ زورہ نام رکھنا کیسا ہے تو جان لیجیے کہ زورہ کے معنی ہے روشن، چمکیلا۔ یہ نام زورہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے، اور ذرا سوچیں کہ جو نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا ہو تو اس کی فضیلت اور برکت سے اس جہاں اور دوسرے جہاں میں کون انکار کر سکتا ہے۔ لہٰذا زورہ اسلامی نام ہے، اور لڑکی کا نام رکھنا جو ہے یہ درست ہے۔ لیکن آپ یہ بھی جان لیجیے کہ کچھ لوگ بچیوں کا نام زارا رکھتے ہیں۔ سننے اور بلانے میں تو یہ نام بہت خوبصورت اور بلا معلوم ہوتا ہے، لیکن زارا کا معنی لغت میں نہیں ملا، بظاہر محمل لفظ ہے۔ نمبر 13 نام جو ہے بریرہ۔ یہ نام یعنی بریرہ بھی صحابیات کے ناموں میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور دلکش نام ہے۔ بریرہ نام جو ہے بر سے نکلا ہے، جس کے معنی نیکی، اطاعت، سچ اور احسان کے آتے ہیں۔ اس لفظ سے بریرہ کا معنی نیک، متی، سچی اور محسن عورت ہے۔ جان لیجیے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باندی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب انہیں آزاد کیا تو شرعی حکم کے اعتبار سے انہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا اختیار حاصل ہو گیا۔ ان کے شوہر حضرت محیص رضی اللہ عنہ انہیں بہت چاہتے تھے، وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ان کے پیچھے گھومتے تھے، ان کے آنسو ان کی داڑھی پر بہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا
کہ اگر تم اس کے پاس واپس چلی جاؤ تو انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں سفارش کر رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے محیض کی ضرورت نہیں۔ اس روایت میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ حکم ہے یا سفارش، کیونکہ اگر حکم ہوتا تو ہرگز اس کے مخالفت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتی، لہٰذا یہ کہنا درست نہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین، اور میرا سنانا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔